ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے. اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے. اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے. جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا. تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک. اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو. جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. کیسی بات ہے، خدا دے کے خود مانگ رہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں. ذرا دیکھیے اللہ اس پہ ثواب دیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے دے کے اللہ سے ثواب لیتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے میں لٹاؤں گا بھی اور دگنا کر کے لٹاؤں گا. جو تم میرے دیے ہوئے سے دو گے اس کو دگنا کر کے لٹاؤں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا. یہ کیا دل آویز کہانی ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا. واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ خود دے کے خود کہتا ہے مجھے قرض دو. ایک دوسرے مقام پر من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اسے لوٹائے گا، کئی گناہ کر کے دے گا. تو وہ حضور کے پاس آئے اور آقا کریم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ رب ہو کے قرض مانگ رہے، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے. تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو کھجوروں کے باغ کے کنارے حضور کو لے گئے اور 600 کھجوروں کا درخت تھا جہاں انہوں نے اس کو لگا کر کے پروان چڑھایا تھا. اور کھجور آپ کو پتہ کب لگتی ہے اور کب جوان ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے. پھل دینا آسان ہوتا ہے لیکن کھجور دے دینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جٹ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے لیکن گنا نہیں توڑنے دیتا، کیونکہ فصل کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے
جو ایک ربط قلب ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، تو وہ گنا نہیں توڑنے دیتا، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ گڑ کی پیسی دے دیتا ہے، وہ کئی گنوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کھجوریں، اور وہ بھی کئی سالوں میں پل کے جوان ہوئی، 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور پھر اس میں رہائش بھی ان کی تھی۔ تو اس کے کنارے کھڑے ہو کے پھر ایک بار دہراتے ہیں، حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے۔ تو کہا پھر سودے کے آپ گواہ ہو جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی رہائش بھی وہاں تھی اور بچے بھی وہاں رہتے تھے، اب اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہو کے بلند آواز سے پکار کرتے یا امت دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی جلدی جلدی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اب خاتون تو لڑنے لگ جائے کہ یہ اور کہیں انتظام نہیں کیا، یہ گھر بستا ہوا، یہ کھجوروں کا باغ لٹکتے ہوئے خوشے، یہ چھوڑ دیں، لیکن وہ بھی حضور کی درس گاہ کی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جلدی جلدی تھوڑا سامان سمیٹتی ہے، بچے سمیٹتی ہے، اور باغ سے باہر آتی ہے، اور باغ کے کنارے پر باہر حضور کھڑے ہیں، حضرت ابو دہدا کھڑے ان کے شوہر، اور پھر وہ آگے آ کے کہتی کیا ہے، ذرا ان لفظوں پہ 100 جان سے قربان جائے۔ وہ کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابد دہدا، رابحہ بیعو کا یا ابد دہدا، دہدا کہ ابو تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا ہے، تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حضور کی تربیت کا نور پانے والے لوگ۔ تو کہا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے، واللہ شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ علماء نے لکھا حلیم کا معنی یہ ہے کہ تمہیں گناہ میں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو تم چھپ کے کرتے ہو، مخفی کرتے ہو، اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو رب اس سے بھی باخبر ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، وہ حکمت والا ہے، یہ اس کی عظمتیں ہیں۔ تو سورہ التغابن اپنے دامن میں وہ نور رکھتی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے زندگی میں جمال اور زندگی میں نور نصیب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ بیماری، وہ مشکل، وہ پریشانی جس کے ظاہری اسباب منقطع ہو جائیں تو سورہ تغابن پڑھیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا کرم فرما دے گا، اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سورہ تغابن کا نور نصیب۔ تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں۔ ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت ازبام ہوگی، تمہارا پوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کو کہانی بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے، حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے، ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے، بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ۔ کی آگ سن لوک یعقوب تینوں، جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے توں، پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا، خلوت جلوت زندگی شام و سحر تیرے اس سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے، یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑھا تھا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ
آیا کہاں سے؟ منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے۔ کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا۔ اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے، یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا۔ جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن وہاں سوال ہوگا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، خرچ کہاں کیا، یہ سوال بھی کیا جائے گا۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا۔ بعض روایت میں عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے، مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا، پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا، تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری، تیری ساری ساری رات 4 انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی۔ پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری، جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی، یا جوانی کے تقدس کو تو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جن 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں بالمشافہ، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی۔ بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے، جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا، اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ تمہاری زندگی شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے، تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر۔ اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا، سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا۔ جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے۔ جوانی کے اندر دل کی بےتابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ۔ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے۔ ابو لہب ابو جہل سے لے کے دجال تک الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا۔ یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا مسلمان پھر ابھر گئے۔ منگولوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا، دریائے دجلہ کا بند توڑ دیا، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 1.25 لاکھ لاشیں تہ خانوں سے ہم نے نکالی، اور کوئی نہیں کہتا تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ پائیں گے۔ لیکن ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کا کام لے لیتا ہے۔ واللہ متم نورہ، وہ اس نور کو ہر صورت میں پورا کر کے دکھائے گا۔ یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے گا. اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہو، ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی. اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاریاں، پھیلائے گئے جال، یہ سب ضائع ہو گیا. اور اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اتمام کرے گا. اب اتمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے. آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں گے. اللہ اکبر. اور وہ کس طرح ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا. پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا. دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا. سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا. دیگر عنوانات سے ہماری مغلوبیت ہے. اسلام اپنے فطری مزاج کے ساتھ غالب ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، سطحی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ہماری محبت نعروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ہماری محبت صرف ہمارے لباس اور ہماری وضاحت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری روحیں بھی حضور کی غلام ہونی چاہیے، ہمارا جسم بھی حضور کا غلام ہو. ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، رویے، شادی بیاہ، مرگ، سب کچھ حضور کی غلامی کے سانچے میں ڈلی ہو. دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے رب مضبوط کرنا ہے. جتنا مضبوط ربط قرآن سے قائم ہوگا، امت اوپر چلی جائے گی. صرف نعروں سے نہیں، صرف باتوں سے نہیں، میری گفتگو سے نہیں، اس اجتماع سے نہیں، آپ نے قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے. کوئی دن آپ کا نہ گزرے قرآن کے بغیر. ہم اپنے ابلاغ کو مؤثر بنائیں، اور یہ صرف مبلغین کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ وہ حضور کے دین کے میسج کو آگے منتقل کرے. مؤثر تبلیغ کا انداز ہوگا تو اثر انداز ہوگا. اگر تبلیغ کا انداز مؤثر نہیں ہے تو وہ الٹا نقصان کا سبب ہوگا. اخلاق و کردار کی خوبصورتی ہر صورت کے اندر اس امت کو حاصل کرنی ہوگی. امت گر جائے، امت عروج پہ ہو، جس صورت کے اندر بھی ہیں، اپنی گفتگو کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو خوبصورت رکھیں گے اور ہمارا کردار بتائے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، تو ہم چاہے ایک ہی فرد ہوں گے تو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے. لیکن لاکھوں بھی ہوں گے لیکن بدتمیز ہوں گے کردار کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم ایک جھاگ کی طرح ہوں گے. تعلیم کا نظم امتوں کو کھڑا کرتا ہے اور تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، اور جہالت ہی قوموں کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے ادارۃ المصطفیٰ نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پہ اپنے کام کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا ہے. اس لیے کہ منبر و محراب کو اگر صالح افراد نصیب ہو جائیں جو دین کی روح کے مطابق ان تک پیغام پہنچا سکے تو یہ امت کھڑا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اسی طرح دوسرا کردار والدین کا ہے، تیسرا کردار معلمین کا ہے. امت سازی کے عمل میں یہ تین کردار انتہائی اہم ہیں. اور چوتھا کردار دور موجود کے اندر میڈیا کا ہے، جس سے ہم سر دست کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ تین کردار جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. ان کرداروں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا. غلبہ دین کا شوق جنون کی حد تک ہمارے سینے میں موجود ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے ذمے جو ہے وہ کوشش اور محنت کرنا ہے. جب انسان یہ طے کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے غلبہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہمارا کام صفیں سیدھی کرنا ہے، اللہ امام کو بھیج دے گا. لیکن خود اگر ہم کہیں کہ ہم امام بن کے بھی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر گھر کا راستہ بھول گئے، ہم گھر جانے کی جلدی میں پھر ہم راستہ بھول جائیں گے. ادارۃ المصطفیٰ ایک مربوط فکر کا نام ہے، اس کے طے شدہ اہداف ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ ہم ایک طوفان سینے میں رکھنے کے باوجود ایسی جلد بازی کبھی نہیں کریں گے جس سے ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں اور اس وقت جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں، امت جس درد میں مبتلا ہے، ایک وقت تھا اس زمانے میں ہم بھی کہتے تھے کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کوئی سانو مرن دا شوق بھی ہے. وہ شوق فراواں مرنے کا سینے میں موجود ہے. لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیادہ است، اے آنسو ہولے ہولے برسو غم زیادہ ہیں، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است. رات بہت لمبی ہے، رات بہت تاریک ہے، اس شمع کو بچا بچا کے جلانا ہے، کہیں بجھ نہ جائے یہ چراغ اور باقی آدھی رات اندھیرے میں ڈوب جائے. اگر تم چراغ ہدایت ہو، اگر تمہارے دم سے اجالے ہیں، اگر تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق خیر کی راہوں کو اختیار کر رہی ہے، اگر تم امت کی ضروریات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو پھر ہولی ہولی جلو، اس لیے کہ شب دراز است، رات بہت لمبی ہے. اس لیے ہولے ہولے آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھتے جاؤ. ہاں اٹھنے والا قدم رہے منزل کی طرف، چونٹی کی چال پہ بھی چلو گے تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. امت کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھنا، حضور کی امت بن کے رہنا. آپ اپنی شناخت کو، آپ کی علاقائی شناخت ہے، آپ کی مسلکی شناخت ہے، آپ کی خاندانی شناخت ہے، آپ کی جو بھی شناختیں ہیں، ان شناختوں کو باقی رکھو. میں ان شناختوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کا تعارف امت کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے. اور امت یہ ایک آفاقی تصور ہے کہ جو آپ کو کھڑا کر دے گا اور آقا کریم علیہ السلام کی تسکین قلب کا سبب اور ذریعہ بنے گا. جب علماء مشائخ ایک دوسرے کے جبے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، منبر رسول جو حضور کا دیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کافر کہنے پہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی پگڑیاں ادھیڑ کے اس کی جھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس لیے امت بن کے رہو، بکھر کے نہ رہنا. سیاسی شعور اچھی طرح سے آپ پہ اندر ہونا چاہیے. ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں. اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں. وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے. تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ تو مجھے وزیر بنانا چاہنا ہے. اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے. اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی تو پیدا کر رہے ہیں. باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں، میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر تو ہٹا دے. سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے. ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے. اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است. سینوں میں طوفان ہے، کل بھی کل مرجل، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح. میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں. ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں؟ لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے جہاں ٹانگیں تڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں. منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے. میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں، لیکن منزل کی طرف میری سیدھ ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا.
ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو ہم بجلی کی طرح کوند کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے اشک آہستہ بریز کہ غم زیاد است۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ۔ اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، یہ کھانا واپس کر دو، کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے۔ کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے۔ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 5 تھیں، پھر 7 تھیں۔ میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب، اور 10 سے بھی وہ کہتے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے نیکی کی نیت کی، اچھا ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، فلم یعملها، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، سبب ایسا نہ پیدا ہوا، لیکن پکا ارادہ تھا میں یہ کرنی ہے، تو کر نہیں سکا، کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کی نیکی کو پوری نیکی، کامل نیکی درج فرما لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے نیکی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر اس نے نیکی کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 نیکی کرنے کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے۔ کی 1 ہے لیکن اللہ نے 10 لکھی، یا 10 سے بھی 700 گنا تک، جتنی اس کی رضا تھی اس کے مطابق یہ لکھ لیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور اگر اس نے نیکی کی بجائے بدی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس نے بدی کی نہیں، برائی کی نہیں، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن بدی کی نہیں، لہذا نہیں بدی کی تو ہم اس کو نیکی لکھتے، اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر اس نے پختہ ارادہ کیا برائی کا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کیا، کتب اللہ سیئۃ واحدہ، اللہ ایک ہی لکھتا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو 1 نیکی لکھی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب،
اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا، اور دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا۔ اس کی کرم نوازیوں کے در کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر رکھا۔ رانا تھوڑا دے گیو سانو اتے پا گیو اے وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں۔